آج 10 محرم الحرام یہ صورت پڑھو، دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوگی اور دنیا جھک کر سلام کرے گی۔ یہ صورت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میزان عدل اس کے حق میں جھک جاتا ہے اور رزق اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی راتوں میں جو دل اللہ کے قریب ہو جائے اس زندگی کے ہر میدان میں بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بار بار ادا ہوئی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو کہ 10 محرم الحرام میں پڑھ لی جائے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے الفاظ میں وہ نور ہے جو مقدر کو راحت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو اگر کوئی بندہ 10 محرم میں 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار یا 100 بار جتنی تعداد میں بھی پڑھے تو دولت اس کے پیچھے چلتی ہے، رزق خود راستے بناتا ہے، عزت قدم چومتی ہے، دنیا جھک کر سلام کرتی ہے، دشمن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور تقدیر خود جھولی میں گرنے لگتی ہے۔ یہ صورت کوئی عام صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ آپ کی زبان پر سب سے زیادہ اسی صورت کے الفاظ ہوتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں ایسی صورت کی تلاوت شامل ہوتی تھی۔ میدان کربلا میں سجدے میں قیام نے، رات کی تنہائیوں میں یہی صورت بار بار آپ کے لبوں پر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو دل حسین سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ رب کائنات سے محبت کرتا ہے، اور جس سے رب محبت کرتا ہے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اس کے لیے پل صراط روشنی سے بھر جاتا ہے اور میزان عدل اس کے حق میں جھک جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص مختصر سے وظیفے کو دل سے، یقین سے، محبت سے اور عاجزی سے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی کہ پھر بندہ جو بھی مانگے وہ عطا ہوتا ہے۔ بخشش مانگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے پتوں کی طرح، رزق مانگے تو فرشتے اس کے دروازے پر رزق لے کر حاضر ہوتے ہیں، سکون مانگے تو دل کو قرار ملتا ہے، اور اگر قبر کی روشنی مانگے تو رب کریم اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے زمین کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اس پر مصیبتوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ عاشورہ کا دن محض ایک تاریخ نہیں، یہ دن وہ ہے جب آسمانوں میں بخشش کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جب فرشتے اللہ کے بندوں کے اعمال لیے دوڑتے ہیں، جب رب کریم کہتا ہے کون ہے جو میرے حسین کے بتائے ہوئے الفاظ سے میرے در پر آ کر مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ او آج 10 محرم کو اس لمحے کو ضائع نہ کریں، یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد سال بھر کا رزق، سکون، مغفرت اور رحمت تمہارے دامن میں برسنے والا ہے، کیونکہ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راز ہے۔ یہ ایک تسبیح، ایک وظیفہ جو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر عصر کا سایہ جھکنے لگا، جب ہر جانب سناٹا چھا گیا، جب علم زمین پر پڑا تھا، جب ذوالجناح بے سوار ہو چکا تھا، جب خیموں سے آہیں اٹھ رہی تھیں، جب علمدار وفا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کٹ چکے تھے، جب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ امام کے دل پر بوجھ بن کر رکھا جا چکا تھا، جب قاسم، اون محمد، مسلم سب زمین پر سو چکے تھے، تب صرف ایک ہستی باقی بچی تھی جس کی آہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ کوئی سپاہی نہ تھا، نہ کوئی جوان، نہ تلوار برادر، یہ تھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا، جو صرف 6 ماہ کا تھا۔ خیمے میں ماں بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے لگا۔ یہ معصوم بچہ 3 دن کی پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، اس کی زبان خشک ہو چکی تھی، ہونٹوں پر خراشیں تھیں، آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ آنکھیں ہلکے سے باہر آ چکی تھیں اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ ماں کے پاس دودھ نہ رہا، خیمے میں پانی نہ تھا،
اور بچے کی ہچکیاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ضبط کو اس وقت چیرنے لگی تھیں۔ امام نے بی بی رباب سے کہا میرے لال کو مجھے دے دو، شاید دشمنوں میں کوئی ایسا ہو جس کے دل میں رحم جاگ جائے، شاید کوئی اس بچے پر پانی دے دے، کیونکہ یہ نہ لڑ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لے لیا، اسے اپنے کندھوں پر رکھا، پھر دونوں ہاتھ سے آسمان کی طرف بلند کیا اور دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ نواسہ رسول تھا، وہ علی کا بیٹا تھا، وہ فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا تھا، مگر اس لمحے ایک باپ تھا جو اپنے چھوٹے سے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے ظالموں کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے لہجے میں صبر بھی تھا، ضبط بھی تھا، درد بھی تھا اور دلیل بھی۔ فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو، اگر تم میری بات نہیں سنتے تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو۔ یہ 6 ماہ کا شیر خوار ہے، یہ نہ یزیدی ہے نہ حسینی، یہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ نیزہ پکڑ سکتا ہے، اسے صرف پانی کی چند بوندیں دے دو تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر جان نہ دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو دشمنوں کے سامنے اونچا اٹھا کر کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پلانے کے بعد اسے لڑنے بھیجوں گا تو آؤ تم خود آ کر اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ کچھ لمحے دشمنوں کے لشکر میں خاموشی چھا گئی، کچھ چہرے جھک گئے، کچھ آنکھیں بھیگنے لگیں، کچھ تیر اندازوں نے اپنے کمان نیچے کر دیے، لیکن عمر بن سعد نے حالات کو بھانپ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ لشکر میں رحم پیدا ہو گیا تو امام کے لیے راستہ نہ کھل جائے۔ فوراً اس نے اپنے تیر انداز حرملہ بن کاہل اسدی کو اشارہ کیا۔ حرملہ نے اپنے تیروں میں سے 3 شاخ والا خاص تیر نکالا جسے 3 نوکیلے کناروں سے زخم دینے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ وہ تیر جو شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ تیر جو کسی بڑے دشمن کو گرانے کے لیے چلایا جاتا تھا، وہ تیر حرملہ نے کمان پر رکھا اور کہا میرے سامنے امام کا ہاتھ ہے اور اس کے ہاتھ میں بچہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کی گردن ایک ہلکا سا ہدف ہے۔ تیر چھوڑا گیا، آسمان لرز گیا، زمین چیخ اٹھی، علی اصغر کی گردن پر تیر پے وسط ہو گیا اور وہ معصوم بچہ باپ کی گود میں تڑپنے لگا۔ خون کے فوارے نکلے، بچے نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ انہوں نے معصوم کے خون کو ہاتھوں میں لے لیا، آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اے میرے اللہ، تو خود دیکھ رہا ہے ایک باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کی لاشا لیے کھڑا ہے، تیرے دین کی خاطر اے رب کریم علی اصغر کی شہادت بھی تیری رضا کے لیے قبول کر۔ کہا جاتا ہے کہ امام نے خون کے قطرے زمین پر نہ گرنے دیے بلکہ آسمان کی طرف اچھال دیے اور آسمان نے بھی وہ خون قبول کر لیا، زمین پر ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ جب کربلا کی تپتی دوپہر اپنے جو بن پر تھی، جب نخلستان کے سائے بھی سکڑ چکے تھے، جب خیمے پیاس سے لرز رہے تھے، جب ہر جانب غم اور سناٹے کا راج تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی اور اہل بیت کے کئی نوجوان اپنی جان نچھاور کر چکے تھے۔ تب وہ وقت بھی آن پہنچا جس سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دل سب سے زیادہ لرزتا تھا، وہ لمحہ جب ان کا وہ بیٹا میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا جو نہ صرف ان کا جگر گوشہ تھا بلکہ سراپے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ وہ نوجوان جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو کہ انہی کے چہرے میں نور مصطفیٰ کی جھلک تھی، ان کی آواز، ان کا انداز، ان کی چال، ان کی گفتگو، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو انہیں اپنے نانا کی یاد آ جاتی۔ اب یہی علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر بعض روایتوں کے مطابق 18 سال تھی، امام کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے تھے، بابا جان مجھے بھی اپنے نانا کے دین پر قربان ہونے دیں، مجھے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو خوب گلے لگایا۔ امام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں ایک ایسے جوان کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں جو چہرے میں، اخلاق میں، طہارت میں اور کردار میں تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی لباس پہنا، تلوار باندھی، سر پر عمامہ سجایا اور پھر جب وہ
گھوڑے پر سوار ہوئے تو میدان کربلا کے سورج کو بھی شرم آ گئی۔ وہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ میدان باطل میں داخل ہو گئی۔ اس وقت لشکر یزید کی آنکھیں بھی حیران تھیں۔ دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ کسی نے کہا حسین نے خود کو نہیں بھیجا مگر ایسا جوان بھیج دیا کہ اسے دیکھ کر دل کانپنے لگتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں جا کر دشمن کو للکارا، نانا حضور کی تعلیمات یاد کی، شیر کی طرح دھاڑے اور تلوار چلا کر ایک کے بعد ایک یزیدی کو واصل جہنم کرتے گئے۔ ہر وار بجلی کی طرح گرتا، ہر لمحہ زلزلے کی طرح دشمن کے دل دہلا دیتا۔ دشمن کے صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری سے جنگ کی مگر پیاس کی تھکن اور مسلسل لڑائی کے سبب وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹے۔ عرض کیا بابا جان، پیاس نے میرا دم گھونٹ دیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر، میں بھی پیاسا ہوں، خیموں میں بھی پانی نہیں ہے، لیکن بیٹے جاؤ کہ تمہارے نانا حضور تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا دیا، باپ کے ہاتھ چومے اور میدان کی طرف پلٹے۔ اب کے بار انہوں نے ایسی جنگ کی کہ زمین و آسمان گواہ ہیں کہ لشکر یزید لرزنے لگا۔ شجاعت، دلیری، غیرت اور وفاداری کے پیکر بن کر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یزیدیوں کے سینوں پر قہر بن کر ٹوٹے، مگر دشمن نے مکارانہ چال چلی۔ ایک نیزہ باز نے گھوڑے کے عقب سے وار کیا، نیزہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ نوجوان جو ابھی چند لمحے پہلے آندھی کی طرح دشمنوں پر چھا رہا تھا، گھوڑے کی پشت پر لڑکھڑایا، خون ابلنے لگا، ہاتھوں نے تلوار چھوڑ دی، گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر آ گئے اور پکارا، اے میرے بابا حضور، آپ کو سلام کہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آواز سن کر دوڑتے ہوئے میدان کربلا کی طرف گئے، دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے پہنچے اور جیسے ہی اپنے جگر گوشے کے پاس پہنچے، سر کو اپنی گود میں رکھا، چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا اے میرے بیٹے، تو نے دنیا کو الوداع کہہ دیا، لیکن میرا دل کیسے مانے کہ تو زمین پر ہو اور تیرا بابا زندہ ہو۔ امام کی چیخ فضا میں گونجی، یا اللہ اس قوم کو کبھی معاف نہ کرنا جنہوں نے میرے علی اکبر کو پیاسا شہید کر دیا۔ پھر امام نے لاشے کو اٹھایا، خیمے کی طرف لے کر چلے، کچھ دیر بعد رکے، پیچھے دیکھا، پھر سر جھکایا اور کہا، بیٹا علی اکبر، تمہارا جنازہ اکیلا اٹھا رہا ہوں، کوئی بازو ساتھ نہیں، کوئی بھائی ساتھ نہیں، کوئی دوست نہیں، اے اللہ میرے صبر کو قبول فرما، یہ قربانی تیرے دین کے لیے ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ لمحہ تھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سب سے زیادہ زخمی کیا اور کربلا کی زمین پر یہ پیغام چھوڑا کہ حق کے لیے خون کا نذرانہ دینا اگر علی اکبر جیسا ہو تو دین ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جب کربلا کی زمین پیاس سے تڑپ رہی تھی، جب خیموں سے آہوں اور سسکیوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، جب ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب جان نثار عزیز بھائی، بھتیجے، بیٹے، غلام، علم بردار اور ساتھی شہادت کے جام پی چکے تھے، جب ذوالجناح کے سائے تنہا ہو چکے تھے، جب علی اکبر، علی اصغر، قاسم، عباس سب زمین پر سو رہے تھے، جب خیمے سنسان تھے اور خیموں کے اندر خواتین اور بچے سسکیوں سے نڈھال ہو چکے تھے، تب وہ لمحہ آ گیا جب کائنات کے سب سے مظلوم انسان، سب سے صابر انسان، سب سے اعلیٰ مرتبے کے امام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان میں اترے۔ وہ جو رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر چکے تھے، اب اپنی جان کو بھی اللہ کے سپرد کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ امام علی مقام نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اہل بیت کو آخری بار دیکھا، ایک ایک سے رخصت لیا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے گلے ملے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں پوچھیں، بی بی رباب کو تسلی دی، خیمے کے بچوں کو صبر کا دامن تھامنے کو کہا اور فرمایا میرے بعد صبر کو تھامے رکھنا، آنسو بہا لینا مگر شکوہ نہ کرنا، میرے رب کریم کی رضا میں راضی رہنا۔ پھر امام نے اپنی تلوار ذوالفقار کو تھاما، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی، سر پر عمامہ باندھا اور اونٹ پر سوار ہو کر آخری بار دشمنوں کے لشکر کی طرف بڑھے۔ آپ نے آخری خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسائے رسول ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم بتاؤ میں نے کب کسی کا مال چھینا، میں نے کب کسی پر ظلم کیا، تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو، کیوں میرے بچوں کو پیاسا رکھا، میں نے تمہیں خط
خط نہ بھیجا، تم ہی نے مجھے بلایا، آج میں آ گیا ہوں تو تم نے تلواریں سونت لی ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے دل کبھی سکون نہ پائیں گے، مگر ظالموں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، یزیدیوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں۔ امام علی مقام نے جنگ کا آغاز کیا، نیزہ ہاتھ میں لیا، دشمنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ امام علی مقام تنہا تھے مگر میدان میں گرج رہے تھے، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے جا رہے تھے، ایک ایک کو جہنم واصل کر رہے تھے، مگر پیاس، تھکن، زخم و غم، تنہائی اور 3 دن کی بھوک کے باوجود امام علی مقام ڈٹے رہے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، نیزے، تیر، تلواریں، لاٹھیاں، ہر طرف سے زخم برسنے لگے، جسم خون میں نہا گیا، امام کے سر پر پتھر مارا گیا، چہرہ لو لہان ہو گیا، پیٹھ پر نیزے لگے، سینے میں تیر پیوست ہو گئے، لیکن امام اب بھی سجدہ کرنے کے لیے زمین پر جھک رہے تھے، حتیٰ کہ شمر لعین نے آگے بڑھ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، اور وہ سر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کا بوسہ یافتہ تھا نیزے کی نوک پر بلند کر دیا گیا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد زمین پر زلزلہ آیا، آسمان سیاہ ہو گیا، کربلا کے ذرے ذرے نے فریاد کی، اور کائنات نے یہ منظر لکھ لیا کہ حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں وہ روشنی بن گئی جو قیامت تک حق اور باطل کے بیچ فرق کو روشن کرتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سر کٹانا آسان ہے لیکن ظالم کے آگے جھکنا ناممکن ہے۔ آپ نے دنیا کو سکھا دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں، حسین کی قربانی سے زندہ ہوا ہے اور زندہ رہے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا حقیقی وظیفہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ زندگی کے ان تمام سوالوں کا جواب ہے جو ہم اکثر اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، جن کا جواب ہم کبھی پیروں کے پاس، کبھی کتابوں میں اور کبھی دعاؤں کے لمبے چکروں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سوالوں کا ایک ایسا آسان، مختصر اور زبردست جواب دیا ہے کہ اگر دل سے اپنایا جائے تو زندگی کے کئی بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ وہ حسین لمحہ تھا جب ایک شخص، بعض روایات کے مطابق امیر معاویہ کا ایک غلام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے، آنکھوں میں سوال چھپے تھے اور دل میں بے قراری تھی۔ وہ بولا، اے نواسہ رسول، میری زندگی میں کئی مسئلے ہیں، میری رزق میں تنگی ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں مگر برکت نہیں آتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ وہ حیرت سے امام کو دیکھنے لگا لیکن خاموش رہا۔ پھر عرض کیا، مولا مجھے اولاد نہیں ہو رہی، بڑی دعائیں کی، بہت تدبیریں کی، لیکن اولاد سے محرومی ختم نہیں ہو رہی۔ امام نے پھر وہی جواب دیا، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اب وہ شخص تھوڑا پریشان ہوا، سوچا شاید امام میرے مسئلے کو ٹھیک سے سن نہیں رہے۔ آخر اس نے تیسرا سوال کر دیا، میرے گناہ بہت ہیں مولا، بخشش چاہتا ہوں، کوئی خاص دعا، کوئی وظیفہ بتا دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کر تیسری بار بھی وہی جواب دیا، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اب وہ شخص بہت حیران ہوا اور عرض کیا، مولا میں نے 3 مختلف سوال کیے، ایک رزق کا، ایک اولاد کا اور ایک بخشش کا، اور آپ نے تینوں کا جواب ایک ہی دیا، استغفر اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک نور سے چمک اٹھا، فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و دولت دے گا، بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، استغفار نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، بانجھ پن کو ختم کر کے اولاد عطا کرتا ہے اور روحانی و دینوی کامیابیاں ساتھ لاتا ہے۔ کبھی روزگار کی فکر، کبھی گھر کی پریشانیاں، کبھی صحت کا دکھ، کبھی اولاد کی محرومی تو کبھی گناہوں کی شرمندگی، اور ہم دعاؤں کے انبار، وظائف کے دفتر اور روحانی نسخوں میں ایسے الجھے جاتے ہیں جیسے کوئی گرا ہوا شخص اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک ہی لفظ سکھا گئے، استغفر اللہ۔ جی ہاں، صرف استغفر اللہ، یہ چھوٹا سا لفظ صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا عمل ہے۔ جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اب پلٹنا ہے، اب سنورنا ہے، تب یہ استغفار صرف کلمہ نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی طاقت بن جاتا ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس شخص نے امام کے حکم پر عمل کیا، کثرت سے استغفار پڑھا، اور روایت بتاتی ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور اللہ کی رحمتوں کا نزول۔
یہاں تک کہ اسے اولاد بھی عطا ہوئی اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم بھی اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے دھاگوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم بھی بار بار کثرت سے اور دل کی گہرائی سے استغفر اللہ پڑھیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ جب دل روئے، جب آنکھیں بھیگیں، جب ہم اپنے گناہوں کو سچ میں گناہ سمجھ کر رب کریم کے حضور پیش کریں تو یاد رکھیں وہ رب غفور الرحیم ہے، جو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ بدل دیتا ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ رب خود فرماتا ہے، تم میرے بندے ہو، تم جتنی بار بھی پلٹو میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ آج اپنی زندگی میں چند لمحے نکالیں، خاموشی میں بیٹھیں اور دل سے کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور بس دل سے ارادہ کریں کہ اب بہت ہو گیا، اب گناہوں سے پلٹنا ہے، اب اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ رب کریم آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، آپ کی اولاد کی دعائیں بھی قبول کرے گا اور آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ بس ایک لفظ، ایک نیت، ایک دل سے نکلی توبہ اور ساری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین میرے سبتوں میں سے ایک سبت ہے۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو زبان نبوت سے ادا ہوئے اور آسمان و زمین میں گونج گئے۔ یہ صرف ایک جملہ نہ تھا، یہ کائنات کے لیے دائمی پیغام تھا۔ یہ الفاظ لوح محفوظ پر رقم ہو چکے تھے۔ یہ وہ اعلان تھا جو قیامت تک کے مومنوں کے دلوں میں عشق و وفا کے چراغ جلانے والا تھا۔ حسین منی یعنی حسین میری ذات کا حصہ ہے، میرے وجود کا تسلسل ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری رسالت کی نشانی ہے، میری دعوت حق کا وارث ہے، میرے دین کی روح ہے، میرے مشن کی تکمیل کا نشان ہے۔ حسین میری امت کے لیے وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی بن کر چمکے گا۔ حسین میری سیرت کا آئینہ ہے، میری تعلیمات کی گہرائی ہے، میرے صبر، تقوی، رضا، صدق، شجاعت، عبادت، بندگی، محبت اور وفا کا عکس ہے۔ اور وَأَنَا مِنْ حسین یعنی میں حسین سے ہوں۔ میں نے جس دین کی بنیاد رکھی، حسین نے اسے اپنے خون سے سینچا۔ میں نے جس امت کو ہدایت دی، حسین نے اسے قربانی سے بچایا۔ میں نے جس راہ حق کی طرف بلایا، حسین نے اس راہ حق میں جان قربان کر کے اس کے پرچم کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ حسین وہ ہے جس کے سجدے نے باطل کی پیشانی کو توڑا۔ حسین وہ ہے جس کے زخموں نے حق کا چہرہ روشن کیا۔ حسین وہ ہے جس کی پیاس نے ہمیں سیراب کر دیا۔ حسین وہ ہے جس کی شہادت نے امت کو بیداری عطا کی۔ حسین وہ ہے جس کی تنہائی نے حق کی طاقت کو آشکار کیا۔ حسین وہ ہے جس کی خاموش صداؤں سے بلند تھی، جس کا رونا قیامت کی گواہی ہے، جس کا خیمہ اللہ کی رضا کا مرکز تھا اور جس کی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یعنی جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کوئی دنیاوی تعلق نہیں، یہ محبت وہ نسبت ہے جس کے اندر ایمان کی خوشبو ہے، جس میں صدق و وفا کی روشنی ہے۔ جو دل حسین سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ رب کائنات سے محبت کرتا ہے، اور جس سے رب کائنات محبت کرتا ہے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اس کے لیے پل صراط روشنی سے بھر جاتا ہے اور میزان عدل اس کے حق میں جھک جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔